السلام علیکم۔ آج آپ کو تھوڑا سا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ وصیت فرما دیں، کیونکہ آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے نا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جب کہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، کہ اے حذیفہ بن یمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا تھا یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام شامل کیا تھا یا نہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ہچکی بن گئی اور کہنے لگے، اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کہ کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شادہ فراں واپس آئے اور عرض کی، اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کے آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کریں تو میری میت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانا، میرا جنازہ روضہ رسول کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا، اور کہنا، اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت دے دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نظریں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے حذیفہ بن یمان کو ابا جان کے نماز جنازے پر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کہ آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ اللہ پاک راضی ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے
زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دہی کا اتنا خوف تھا۔ ہمیں دیکھو ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کریں اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کرے اور ہمیں ان عظیم لوگوں کے قدموں کی خاک کے سلسلے میں معاف فرمائے، اور ہمارا وہ جہان بھی اچھا ہو، ہمارا یہ جہان بھی اچھا ہو۔ جب بھی دعا کیا کریں مجھے میرے بچوں کو یاد کیا کریں، انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی اور کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی ہر دلی مراد پوری کرے۔ یہ ویڈیو سن لیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، خوشی ہوتی ہے ہم نئے لوگوں کو اگر کوئی ہمیں سنتا ہے، کوئی کمنٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی غلطی دیکھا کریں تو پلیز مجھے بتا دیا کریں کمنٹ باکس میں، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوگ نوٹ کریں گے کوئی بات۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔